تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے اور اس کا احسان ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کہ انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کر لیا، لیکن اعمال کے حساب سے بالکل وہ کورے ہیں. نہ انہیں نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ زکوٰۃ سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، دوسرے اعمال سے کوئی ان کا تعلق نہیں. دور دور کا بعض لوگوں کے نزدیک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یا کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے نماز پڑھ لیے، لوگوں کو دیکھا، کبھی روزہ رکھ لیا. اعمال ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ نے جو اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کے مختصر خطبے کے اندر جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر نماز کو کب پڑھنا ہے اس کے وقت میں پڑھنا ہے. اپنے منمانک، اپنے حساب سے، اپنے ٹائم سے نہیں پڑھنا ہے. سوئے ہیں، سو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ڈیوٹی پر ہیں، اذان ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسرے عمل میں، دوسرے کام میں مشغول ہیں، اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. آج کے خطبے کے اندر کہ نماز کو اس کے وقت ہی میں پڑھنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ وہ عرش والا کہہ رہا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے. تو آئیے قرآن مجید کی آیتیں آپ سنیں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے کہنے اور آپ سب کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی ہیں، آپ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھیے. اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں نماز کے اوقات کے تعلق سے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. اللہ رب العالمین یہ آیت جو ہے، یہ آیت اس سیاق کی ہے یا ان حالات کی ہے جس کو ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں. خوف کی نماز. جنگ کی حالت میں صحابہ کرام، آپ سوچ کر کے حیران ہو جائیں گے سن کر کے کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، کفار و مشرکین سامنے ہے. اللہ رب العالمین نے نماز کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ایسے نازک موڑ پر، ایسے نازک لمحے میں اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کا ذکر کیا ہے. وہ لمبی تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ صلاۃ الخوف کے تعلق سے میں بیان کروں گا. لیکن آج جو بیان کرنا مقصود ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں جب آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ امن و سکون کے اندر ہیں تو نماز کو اس کے وقت ہی میں پڑھنا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ.
جب تم نماز ادا کر لو، میں نے جیسا کہ ذکر کیا یہ صلاۃ خوف کے سیاق میں آیت ہے، نماز جب آپ پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم کو اطمینان ہو جائے، جب تم بالکل مطمئن مکمل طریقے پر ہو جاؤ، یعنی لڑائی ختم ہو جائے، جو خوف کی حالت تھی وہ ختم ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ کب نماز کو؟ یہ اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، دیکھو نماز کو اللہ رب العالمین نے اس کے مقرر وقت پر، ٹائم اللہ رب العالمین نے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نماز کب پڑھنی ہے، اس کا ٹائم کیا ہونا چاہیے، پوری تفصیل ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس گھڑی میں، اس لمحے میں تشریف لائے، اور یہی نہیں بلکہ اول وقت کو، آخر وقت کو، لیکن یہاں جو مختصر بیان کرنا ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں، جب مؤذن اذان دے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، اپنے منمانک، اپنے حساب سے، اپنے ٹائم کے حساب سے نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو اس کے وقت میں مقرر کیا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں ایسے، حج کا ایک وقت ہوتا ہے، رمضان کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ ہماری جو عبادتیں ہیں ان کے اوقات ہیں، اگر آپ دوسرے وقت میں کریں گے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے لیے توسیع ہے، اول وقت ہے، آخر وقت ہے، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ابھی حدیث آگے آ رہی ہے، تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے اوقات ہی میں کرنی چاہیے۔ ابھی اس وقت کوئی حج کرنا چاہے مثال کے طور پر، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے بیوقوف ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، لیکن نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تب سو رہے ہیں، کھراٹے کی نیند لے رہے ہیں اور اپنے حساب سے آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کے وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دوسری آیت سنیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، سورۃ الماعون سب کو یاد ہوگی میرے خیال سے، مسجد کے اندر جتنے لوگ جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں سب کو یہ سورت یاد ہوگی، مجھے امید ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الماعون کے اندر فرما رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، تباہی ہے، ویل ہے مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ساہون کا کئی معنی بیان کیا گیا ہے، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا، دیر میں پڑھنا، اپنے حساب سے پڑھنا۔ تو ایسے مصلیوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی وعید دیکھیے، رب العالمین کا فرمان دیکھیے کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نماز سے غفلت برتنے والے ہیں، ٹائم سے نماز کو ادا کرنے والے نہیں ہیں، اور آتے ہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے تو مت پوچھئے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی نماز کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز آتے ہیں تو بے من کی کھڑے ہو گئے، کوئی خشوع خضوع نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے تو باب باندھا ہے، باب فضل الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث کیا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور کہ ہمیشہ یہ خیر کے لیے، بھلائی کو پانے کے لیے، اچھے عمل کو پانے کے لیے ان کی ایک تلاش ہوا کرتی تھی، جستجو ہوا کرتی تھی کہ کون سا ہم عمل کر لیں جس کی بنا پر ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ہم لوگوں کو تو موقع نہیں ملتا ہے کہ بھی مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، نہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، دنیاوی ضروریات ہیں، لیکن جو دین، جو خاص کر کے نماز، اس کے احکامات اور دوسرے جو عبادات ہیں اس کے تعلق سے ہمیں پوچھنے کا ٹائم اور وقت نہیں ملتا ہے۔ ہم اگر مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، یہ چیز نہیں ہونا۔ صحابہ کرام کے اندر ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، ایک تڑپ رہتی تھی۔ ایسا نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے کچھ بھائی شرم محسوس کرتے ہیں کیسے پوچھیں، کیا پوچھیں، نہیں، اپنے علماء سے پوچھو، علماء سے جڑے رہو، مسئلے مسائل کو پوچھو تاکہ آپ کی دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے، اخروی زندگی آپ کی اچھی ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، ان کی طرف دیکھیے کہ پوچھتے تھے کہ آخر وہ کون سا ہم عمل کر لیں جو سب سے پسندیدہ اللہ کو ہو۔ حالانکہ جو عمل صالح ہیں، عمل صالح غیر صالح نہیں، وہ اللہ کو پسند ہیں، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ احب الی اللہ، سب سے محبوب عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے کلمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنی ہے، نماز کو اس کے وقت میں۔ سب سے پہلی چیز، ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت ہی میں پڑھنی ہے۔ پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کیا ہے؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں ثم ایو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث کے اندر تین چیزوں کا ذکر ہے، تو ان تینوں چیزوں کے اندر سب سے پہلی چیز جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، الصلاۃ لوقتها، جو بیان کرنا مقصود ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ہی ہونی چاہیے۔ آئیے ایک دوسری حدیث ہم سن لیتے ہیں، اور یہ آخری حدیث میں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کر رہا ہوں۔ راوی حدیث کون ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے، جس کا تعلق بھی اس نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنے کے تعلق سے ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت غور سے سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، آپ کا فرمان ہے، خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ عمل کرے اور اس کو بجا لائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت میں جانے کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ جتنے مسلمین، جتنے لوگ اس مسجد میں حاضر ہیں اور جتنے مسلمان اس روئے زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں مرنے کے بعد، ہر ایک کی خواہش ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی اس کو کر لے، اس کو بجا لائے تو جنت میں چلے جائے گا۔ پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں سنیے، من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن وسجودہن ومواقیتہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لے، کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا اس کے رکوع کے ساتھ، رکوع کا مطلب جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کرنے کا بتایا ہے، جو آپ نے عمل کیا ہے ویسے رکوع کرنی ہے،
سجدہ ویسے کرنی ہے جو آپ کا طریقہ ہے، اپنے حساب سے رکوع اور سجود نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے اوقات میں نماز کو ادا کرنی ہے، وہ مواقیتہن، نماز کو ادا کرنی ہے اس کے اوقات میں، جو ان کے اوقات ہیں نماز کے، تو 5 وقت کی نماز آپ ادا کریں، لیکن جو اس کا ٹائم ہے مؤذن اذان دے، آپ مسجد میں تشریف لائیں، تحیت المسجد ادا کریں، نماز کے لیے انتظار کریں، بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں حدیث کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھ لے، اور اسی طرح اگر اللہ رب العالمین استطاعت دیا ہے، طاقت دی ہے، تو بیت اللہ کا حج کر لے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے ایسا نہیں کہ بالکل اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، طیب نفس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ نے جو دیا ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اسی طرح امانت کو ادا کرے۔ امانت بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، امانت کو ادا کرے۔ تو یہ 5 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن اہم اور جو بیان کرنا مقصود ہے اس حدیث کے جو استشہاد ہے اور استدلال ہے کہ یہ 5 نمازوں کی